الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے خطبے میں امام صاحب خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں اس کے بندوں پر گوناگوں قسم کی ہیں، بے شمار ہیں۔ ان میں سے کچھ ہے کہ جو مادی ہیں، کچھ معنوی، اور کچھ ہیں کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہیں اور انسان ان کا عادی ہو جاتا ہے، اور کچھ ہیں کہ جو آتی ہیں، اچانک آتی ہیں، نئی رہتی ہیں، اور اس طرح کی نعمتیں بھی انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ نعمتیں جو مالوف یعنی مانوس جن سے انسان ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بے شمار نعمتیں جو بندے کو حاصل ہوتی ہیں، وہ ان کو احساس نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ بھی نعمت ہے۔ مثلا آپ سانس لے رہے ہیں، صحت ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ نعمتیں بے شمار ہیں اس طرح کی جو ہمیشہ کی ہیں اور انسان انہی میں پل رہا ہے، لیکن چونکہ حاصل ہیں اور بغیر کسی محنت کے، تو وہ ان کا احساس ہی نہیں اس کو ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ چیز، ان میں سے کوئی چیز جب چھن جاتی ہے، تب پھر اس کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ صحت یہ صحت مندوں کے سروں پر تاج ہے، جسے صرف بیمار لوگ دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ صحت جو تاج ہے سر پہ لگا ہوا صحت مند کے، وہ اس کو نظر نہیں آتا، لیکن بیمار جو ہے نا، وہ دیکھتے ہیں، ان کو یہ چیز نظر آتی ہے۔ تو سب سے بڑی جو نعمت ہے اور بندے کے لیے سب سے نفع بخش جو نعمت ہے اللہ کی نعمتوں میں سے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے کی رہنمائی ایمان اور یقین کی، ایمان اور یقین کی ہدایت عطا فرمانا۔ یہ سب سے عظیم الشان نعمت ہے، اور اس پر جمے رہنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے ساتھ یعنی ایمان کے حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا۔ بہت سارے اہل ایمان ہیں کہ وہ بھی نعمتوں کے جیسا اس کا احساس، اس کا اعتراف ہونا چاہیے، وہ نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑی نعمت ان کو حاصل ہے۔ اہل ایمان ہمیں اور آپ کو واقعہ یہ ہے کہ ہیں مومن، لیکن کہ واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا احساس جو ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے برابر تو چھوڑیے، اس سے قریب بھی کوئی نعمت نہیں، اس کے ٹکر کی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہی نعمت دنیا اور آخرت میں انسان کی سعادت اور اس کی خوشی اور خوشبختی کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ تو وہ بھٹکے گا، گمراہ ہوگا، اور نہ ہی وہ پریشان ہوگا، پریشان حال ہوگا۔ ان نعمتوں کی یاد سے جو غافل ہوتا ہے انسان، اور پھر یہ کہ ان کا شکر ادا نہیں کرتا یا شکر کی ادائیگی میں کمزور پڑ جاتا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ وہ اس سے مانوس ہے، روزانہ کی یہ نعمت جو ہے اسے حاصل ہے، تو عادی بن گیا ہے۔ اور یہ نعمت صرف اس کو نظر آئے گی حقیقت میں کہ جو اس سے محروم ہے۔ جب اس کے سامنے یہ نعمت آئے گی تو وہ جانے گا کہ ہاں، یہ واقعتاً ہدایت کی نعمت جو ہے سب سے عظیم الشان نعمت ہے۔ چنانچہ جسے ہدایت کی نعمت کا مرتبہ اور اس کی قدر کیا ہے اس کو جاننا اور پہچاننا ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کافروں اور منافقوں کو دیکھے کہ کس طرح سے وہ جہالت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اعراض، اس کے دین سے، ہدایت سے اعراض،
منہ پھیرنا اور تکبر کرنا، کفر اور نفاق، اس میں جو لوگ بھٹک رہے ہیں ان کو دیکھیں ایک طرف، اور دوسری طرف اس کافر کو دیکھیں جسے نعمت حاصل ہو گئی اور اسلام لایا، کس طرح سے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور خوشی کے مارے وہ متاثر ہو کر روتا ہے جب وہ شہادتین ادا کر رہا ہوتا ہے۔ کسی شخص کو جو پہلے غیر مسلم تھا، اسے ہدایت نصیب ہوئی، اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو وہ پڑھ کے اس کا وجود جو ہے وہ ہل جاتا ہے اور وہ خوشی کے مارے جو ہے روتا ہے، کیونکہ یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ایمان کی لذت وہ محسوس کرتا ہے، اس کے دل کو ایمان جو ہے ٹچ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اس نعمت کی بہت زیادہ یاد دہانی کرائی گئی ہے تاکہ قرآن پڑھنے والا وہ اس پہ نگاہ رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں کبھی وہ کمزور نہ پڑے۔ اور چنانچہ روزے کی جو آیتیں ہیں ان کے سیاق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات کے درمیان میں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر، اس کی بڑائی بیان کرو، اس نے جو تمہیں ہدایت بخشی ہے اس کے لیے، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ یہ روزہ جو ہے نا، یہ نعمت دی، اور روزے کے مہینے میں رمضان میں قرآن شریف کا جو نزول ہوا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کے شکر گزار بنو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے۔ اسی طرح سے حج کی جو آیات آئی ہیں ان کے سیاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو جس طرح سے اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، جیسے اس نے تمہیں بتایا ہے اللہ کا ذکر کرو، اگرچہ تم اس سے پہلے، یا بے شک تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا وہ سب کے سب لوگ گمراہ تھے، انہی میں سے صحابہ کرام نکل کر آئے، اس لیے فرمایا کہ اس کی یاد میں کبھی غفلت نہیں برتو۔ اسی طرح سے قربانی کے سلسلے میں جو آیات آئی ہیں تو قربانی کے جانور ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تمہیں ان چوپایوں کو، ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یعنی یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے جانور جن کی تم قربانی کرتے ہو، تو اللہ نے تمہیں یہ بخشا ہے، اور اس لیے تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو جس طرح سے اس نے تمہیں ہدایت کی۔ اور پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ جب بدوؤں میں سے اس زمانے میں کچھ لوگوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احسان جتانا شروع کیا کہ ہم اسلام لائے ہیں، یعنی گویا وہ اسلام لائے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی طرف سے ایک احسان ہوا۔ تو قرآن نازل ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ احسان تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس نے انہیں ہدایت بخشی، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ ہوتا یا اس کی طرف سے ہدایت نہ بخشی جاتی تو ان کو ہدایت نہ ملتی۔ فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہہ دو یہ لوگ، قرآن میں ہے کہ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ یہ اسلام لائے، کہہ دو اے نبی کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، ہدایت بخشی ایمان کی، یا ایمان کا راستہ دکھایا اگر تم سچے ہو، یعنی سچی بات یہ ہے کہ تم سچے ہو تو یہ بات حقیقت ہے تمہارے سامنے، اللہ نے تم کو ایمان بخشا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ بھی اور آپ سے پہلے تمام رسول، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ انہیں اللہ کی ہدایت ملی تو اللہ کی ہدایت سے وہ ہدایت یاب بنے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے چننے کے نتیجے میں وہ رسول بنے، اور انہیں یہ ذمہ داری ملی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور ہدایت
اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت ان تک پہنچائیں۔ اور اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی وحی سے نوازا، اپنی وحی کے ذریعے سے ہدایت کی تعلیمات دیں، اور خود نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطاب کیا گیا اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي، لمبی آیات میں ترجمہ کرتا ہوں کہ اور اس طرح سے ہم نے تمہاری طرف وہی نازل کی۔ دیکھیے یہاں پہ لفظ روح آیا ہے، روح کے کئی معنی ہیں، روح کے معنی میں سے ایک وہی بھی ہے، یہاں پہ یہ وہی ہے۔ روح جو ہے انسان کے اندر جو جان ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، روح فرشتے جبریل کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ جو لفظ روح آیا ہے، روحا من امرنا، یہ وحی کے لیے ہے، اور وہی حقیقت میں انسان کی جو معنوی زندگی ہے نا وہ ہے، ورنہ انسان جانور ہے، سمجھے؟ تو اسی وجہ سے اس کو بھی روح کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے تم پر وحی کی، اپنی طرف سے وحی نازل کی، اور تم اس سے پہلے جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے، وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کو نہیں پتہ تھا کتاب کیا چیز ہوتی ہے، ایمان کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ لیکن ہم نے اس قرآن کو نازل کر کے یا وحی کے ذریعے سے جو نازل کیا قرآن، اس کو ہم نے نور بنا دیا۔ نور کا مطلب ہے روشنی، گویا تاریکیوں میں دیکھنے کے لیے، راستہ ڈھونڈنے کے لیے ہم نے اس کو نور بنا دیا۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہو، یعنی رہنمائی کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھٹکا ہوا پایا۔ اور یہاں پہ ضالًا کا مطلب ہے کہ یعنی وہ شخص جو راستہ ڈھونڈ رہا ہے، یعنی ہم اردو میں اس کو گمراہ کہتے ہیں، اس معنی میں نہیں۔ یہ ضال جو ہے یا دلالت سے بنا، اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ آدمی ہے کہ گمراہ ہے، اس کو ہدایت کی تلاشی نہیں، اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جسے راستہ پتہ نہیں ہے لیکن راستے کو وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہاں پہ یہی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سرگردہ پایا، راستے کا متلاشی پایا، تو اس نے تمہیں رہنمائی بخشی، تمہیں ہدایت بخشی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت بخشی، اور پھر اسی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کی رہنمائی کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے تھے، اس وقت یہ رجز پڑھتے جاتے تھے۔ رجز شاید بھول گئے ہوں، اب میں پہلے کئی بار آ چکا ہے۔ یہ جو مزدور لوگ کام کرتے ہیں مل کے، کبھی زور لگانا ہوتا ہے ایک ساتھ میں، جو اس کو عربی میں رجز بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ شاعری نہیں ہوتی لیکن شاعری جیسی ہوتی۔ اب اپنے کبھی مزدوروں کو دیکھے ہوں گے، وہ جیسے مثلا بڑا کوئی وزن اٹھانا ایک مرتبہ تو زور لگاتے ہیں، تو یہ رجز پڑھتے ہوئے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، ایک اس طرح سے ایک انداز میں جو ہے وہ لگاتے جاتے تھے، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، نہ ہم صدقہ کرتے نہ ہی نماز پڑھتے، یعنی تو نے دیا ہے تو یہ سب جو ہے ہم کر رہے ہیں۔ تو جب اور پھر ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مال غنیمت ملا تھا، بہت ملا تھا ثقیف سے، وہ سارا کا سارا ابھی جو کل ایمان لائے تھے، اور ابھی بہت سارے لوگ ایسے بھی تو جو ایمان بھی نہیں لائے تھے مکہ والے، فتح مکہ کے بعد وہ چلے آئے تھے ساتھ میں، آپ نے سارا مال غنیمت ان کے اندر تقسیم کر دیا۔ تو انصار کو کچھ وہ ہوا، دل میں کچھ محسوس ہوا، یعنی کچھ خیال ہوا یا ناراضگی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب انصار نے اپنے دلوں میں غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں، جو حنین کے موقع پہ مال غنیمت ملا تھا، کچھ محسوس کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جمع کیا، صرف انصار کو، آ جائیں وہاں پہ۔ تو ایک جگہ جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کیا، کہا، خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور پھر فرمایا کہ اے معاشر انصار،
معاشر الانصار یعنی انصار کی جماعت، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس آیا، میں نے تم کو گمراہ پایا تو اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے ہدایت بخشی؟ ہاں، تم محتاج تھے تو میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنی کر دیا، یعنی تمہیں مالدار کر دیا۔ تم بکھرے ہوئے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، تمہارے اندر ایک افتراق و اختلاف تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تم کو اکٹھا کر دیا، جوڑ دیا۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہر بار پہ وہ یہی بات کہتے جاتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے، تو انہیں احساس ہوا۔ مشرکین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے باتیں ہو رہی تھیں جب مکہ میں تھے، تو وہ اپنے شرک پر اڑے رہتے تھے، اپنے بتوں کو جو ہے اللہ کے مقابل میں یا دین توحید کے مقابل میں لاتے تھے۔ تو اس ضمن میں ایک آیت آئی قرآن شریف میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کو سنائیں۔ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ومن لا يهدي الا يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ فرمایا کہ اے نبی ان سے کہو، کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے کہ جو پارٹنرز، شرکا یعنی یہ بت جو ہے نا، اس سے مراد شریک سے مراد یعنی جن کو تم نے خدائی میں شریک کر لیا ہے، تو ان میں سے کوئی ہے کہ جو تمہیں حق کا راستہ بتلاتا ہو، دکھاتا ہو؟ وہ خاموشی ان کی طرف۔ تو فرمایا کہ آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہے کہ جو حق کی رہنمائی کرتا ہے، حق کی ہدایت دیتا ہے۔ تو بھلا بتاؤ کہ جو حق کی طرف راستہ بتاتا ہے اور اس کی ہدایت دیتا ہے، وہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا وہ کہ جو خود جو ہے اس کو راستے کا پتہ نہیں، الا یہ کہ اس کو پکڑ کے بتایا جائے تب جا کے وہ راستہ چلے؟ یعنی بت ہوں یا چاہے، تو بہت سارے پوجے جانے والے زندہ بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں دیکھیے بھگوان لوگ پتہ نہیں کتنے زندہ بھگوان ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ کہ کچھ بتایا جائے تو چلیں گے، ورنہ انہیں کیا معلوم۔ تو پھر کہا کہ تو ذرا غور کرو، قریش کے لوگ خطاب کرتے کہ تم غور کرو، تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو، تمہارا رویہ کیا ہے، عقلی کی باتیں کر رہے ہو، کیسے فیصلے تم کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی، محنت کی کہ اپنے چچا ابو طالب کو جو ہے نا وہ ہدایت بخشیں یا ان کے ذریعے سے ہدایت مل جائے، لیکن ناکام رہے۔ حالانکہ ان کے چچا ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، مشرکوں سے ان کی حفاظت کرتے تھے، گویا ایک سامنے ایک ڈھال بن کے کھڑے ہوئے تھے، کوئی کمی نہیں کی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ جانتے تھے کہ میرا بھتیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق پر ہے، اور یہ کہ اس کی تائید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی نصرت اسے حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے بھتیجے کو بشارت بھی دی ہے، لیکن ان کے اوپر جاہلیت کی حمیت جو ہے غالب رہی، اور عبد المطلب کی ملت کو انہوں نے ایمان پہ ترجیح دی۔ مطلب ہے کہ کفر اور شرک کو انہوں نے ترجیح دی، نہیں ایمان لائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس برے خاتمے پر، یعنی کفر کی حالت میں خاتمے پر بڑا افسوس ہوا، بڑا غم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ آیت نازل کی۔ دیکھیے خواہ ہمارے ہاں وہ تو ہمارے دوسرے حضرات وہ جو ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، ہمارے لوگوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ وہ انہی کے ہم خیال بن گئے ہیں، یعنی شیعوں سے۔ قرآن لوگ پڑھتے نہیں، قرآن تو کوئی اس میں چاپلوسی کی بات نہیں ہے، وہ تو دو ٹوک انداز میں خطاب کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ہو، کیوں کسی سے ڈرے؟ تو اگر ہم لوگ قرآن پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے، فیکٹ جو ہے نا، حقیقت سمجھ میں آ جائے اور کہنے میں کچھ دشواری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ تم ہدایت نہیں دے سکتے جس کو تم چاہتے ہو، یعنی جس سے تمہیں محبت ہے، تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت مل جائے، تمہارے بس کی بات نہیں، تم نہیں دے سکتے، بلکہ یہ اللہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون ہیں کہ جنہیں ہدایت ملی ہے اور کون ہے کہ جو ہدایت سے محروم ہے۔ اور جنتی لوگ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دنیا میں بخشی تھی، تب یہ
ہمیں چیز حاصل ہوئی، نعمت حاصل ہوئی، تو وہاں پہ وہ جو ان کی زبان سے جو شکر کے کلمات نکلیں گے، قرآن میں اس کا ذکر یوں آیا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، لمبی ہیں۔ ہم ان کے سینوں میں جو کچھ بھی ہوگا، کچھ غل، اس کو نکال کر دیں گے۔ یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ جنتی تو جائیں گے، مثلا یہیں پہ ہیں کچھ لوگ، یہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی، سب جنتی، پتہ چلا ان سے دنیا میں کچھ کساؤ تھا دل میں، کسی وجہ سے کچھ موٹاپن تھا، ہے نا، کسی وجہ سے ان سے تھوڑا سا غصہ تھا، تو جب جنت میں پہنچیں گے تو وہ ساری کیفیت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ یہاں پہ دیکھتے ہیں نا، بڑے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مل جائیں گے کہ مثلا آ رہے ہیں مسجد نماز یہ بھی پڑھنے کے لیے، وہ بھی آ رہے ہیں، لیکن یوں کر کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے دل میں کچھ جو ہے موٹاپا ہے، کچھ محسوس ہو رہا ہے، تو غل وہ نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سینوں میں سے جو کچھ بھی غل ہوگا، اس کو چھل کپٹ غصہ اس کو کہتے ہیں، نکال دیں گے۔ اور جنت میں ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے اس وقت، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر ہے اللہ کا، تمام تعریف اللہ کی کہ جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی۔ اگر اللہ نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ یہ ہدایت کا نتیجہ ہے کہ وہاں پہنچے، تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کی بڑی حمد ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں یہ چیز بخشی تھی، اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے۔ اور جب جہنمی لوگ ان کو لعن طعن کریں گے اور ملامت کریں گے، جنہوں نے دنیا میں ان کو گمراہ کیا، تو اور وہ ان کی وجہ سے اور کفر کی طرف انہیں لے جاتے رہے، اور ان کی وجہ سے پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم میں پہنچے، تو انہیں وہ جو ہے یعنی پھٹکاریں گے، گالی بکیں گے، جو کچھ ہے برا بھلا کہیں گے۔ تو اس کا ذکر قرآن شریف میں کیا ہے، کس طرح سے آیا ہے؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، تو سب کے سب اکٹھا ہوں گے، سامنے آ جائیں گے، میدان میں آ جاؤ۔ برزو بالکل اوپنلی سب کے سب جو ہے آگے۔ تو جو کمزور تھے دنیا میں، وہ کہیں گے بڑے بننے والوں سے، اپنے جو لیڈرز ہیں، ان کے جو اگوائی کرتے تھے دنیا میں، ان سے کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم آپ کے پیرو تھے، آپ کے پیچھے چلنے والے تھے، آپ کے فالورز تھے، تو اب یہاں پہ اللہ کی طرف سے ہمیں جو عذاب ملا ہے، جو سزا ملی ہے، کیا اس میں سے کچھ آپ لوگ ہمارا بوجھ اٹھائیں گے، کچھ کم کروا دیں گے؟ تو وہ کہیں گے، وہ جواب دیں گے جن کے لیے دنیا میں مرتے مارتے تھے، کہ اگر ہمیں ہدایت ملی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، ہم تو خود گمراہ تھے، تم کو کہاں سے ہدایت دیتے؟ ہم اگر ہمیں ہدایت ملی ہوتی تو ہم تم کو ہدایت دیتے، تمہاری رہنمائی کرتے۔ تو یہ سے معلوم یہ ہوا، امام صاحب کہتے ہیں کہ کسی بندے کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اب اس نے ایمان جو ہے نا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، اس کی ملکیت بن گیا ہے اور اس سے چھینا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس نے یہ ایمان تو وراثت میں پایا ہے اپنے ماں باپ سے، اور اپنے معاشرے میں وہ بالکل اس کا عادی بھی ہو گیا ہے، دیکھ رہا ہے سارے لوگ مسلمان، اور پھر اسی عدم احساس کی وجہ سے آہستہ 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 ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پھر مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نام تو مسلمان ہے لیکن مسجد کا رخ تک نہیں کرتے، ایمان کو بھول جاتے ہیں، راستہ ہی بھول جاتے ہیں ایمان کا۔ تو پھر وہ ایمان کی قدر اس کے ہاں نکل جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بخشی ہوئی ہدایت کی ناقدری ہونے لگتی ہے، تو ایسا انسان پھر اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نعمت ایمان چھین لیتے ہیں، اور اس کا پھر سینہ جو ہے تنگ ہونے لگتا ہے، اور خود اس کا نفس جو ہے نا اس کو قبول نہیں کرتا، اور اسے ہدایت ملنے کے بعد جو یہ کیفیت ہوتی ہے بے ہدایت کی، تو وہ اس سے تنگ ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے صورتحال بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوئی کہ جو اسلام کی حالت میں یا اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، اور بلکہ ان کی تعلیم اور تربیت بھی ہوئی، کچھ تھوڑا قرآن بھی یاد کیا اور ایمان کے ارکان سیکھے، لیکن انہیں جب یقین کو چھوڑ بیٹھے، یقین ختم ہو گیا، کمزور پڑ گیا، تو پھر ان کے دلوں میں شک جو ہے وہ داخل ہو گیا، ایمان کے بعد انکار آ گیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے
ملحد اور کفار آپ کو ملیں گے۔ اس کے برعکس دوسری طرف ایسا ہے کہ بہت سارے ملحد اور کفار ملیں گے کہ جو کافر ماحول میں پیدا ہوئے اور وہاں پہ پلے بڑھے، ایمان کے ساتھ انہوں نے جنگ کی دشمنی کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیا، شرح صدر کیا، اور انہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اور جبکہ اس سے پہلے وہ اسلام کے خلاف بالکل تلوار کھینچے ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں، دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ تو اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کہ اسے ہدایت بخشے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، وہ بھینچتا ہے، اور گویا کہ جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ ہوتا ہے نا، جیسے بلندی پہ چڑھے تو وہ پریشر ہوتا ہے، تو وہ یہی کیفیت اس شخص کی ہوتی ہے جب ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، تو وہ گویا اس شخص جیسا ہوتا ہے جس کے اوپر ایئر پریشر ہے اور فضا میں وہ چڑھ رہا ہے۔ یہ بھی قرآن شریف کی وہ سائنٹیفک آیات میں سے یہ ہے کہ پہلے کون جو ہے فضا میں چڑھا تھا آسمان میں اس زمانے میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی زمانے میں بتا دیا، سمجھے آپ؟ تو اب جب بعد میں لوگ گئے ہیں اوپر، تو یہ ہے کہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ زمانے میں یہ تھا، رہا ہوگا شاید کہ جھولا جو ہے جھولتے تھے یہ اوپر درختوں پہ وہ موٹی رسی لگا کے، جیسے ہم لوگوں نے دیکھا اپنے بچپن میں، وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خیر، تو اس سے سینہ جو ہے وہ واقعی بھیجتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح سے اللہ گندگی کو، غلاظت کو ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ بڑی عظیم نعمت ہے، مومن کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا جو ہے احساس ہونا چاہیے، اور اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، کھڑے بیٹھے لیٹے، ہر زمانے میں، ہر جگہ، ہر حال میں۔ اور یہ کہ اس نعمت میں اضافہ ہوگا عمل صالح کے ذریعے سے، جتنا آپ نیک عمل کریں گے، نماز پڑھنا اور دوسرے جو کام ہیں وہ انجام دینا، تو اس سے آپ کا ایمان بڑھے گا، اور اس سے وہ اس کے اندر مضبوطی آئے گی اور امپرومنٹ آئے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن شریف میں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ مومن تو حقیقی مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل جو ہے کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان سے ان کے اندر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت یعنی سکون اتارا، نازل کیا، تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اور اپنے ایمان کو بڑھا لیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں، یقین میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں ایمان اور یقین کی حالت پہ ثابت قدم رکھے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ہمارا انتقال ہو، اسی حالت میں ہم اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں۔ انہ سمیع مجیب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔